أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، صرف خبر دینے والا۔ اس سورت کو انبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کی خبروں کو، انبیاء کی توحید کو بیان فرمایا۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وحی کو آگے مخلوق تک پہنچانا، اور اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اس سورت کا خلاصہ، اس سورت کا دعویٰ حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی غرض کے مطابق یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول، کہ میرا رب جانتا ہے باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، والارض اور زمین کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں کے غیب کو، زمینوں کے غیب کو اللہ جانتا ہے، تو پھر کارساز بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ مختار کل بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا مشکل کے اندر، حاجت کے اندر صرف رب کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، قریب ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، وهم فی غفلۃ اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون اعراض کرنے والے۔ دیکھیں جی دنیا کے اندر مختلف شعبے ہیں جی، ہر شعبے کا جب امتحان آتا ہے نا جی، امتحان کا وقت آتا ہے، چاہے سکول ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، کالج ہوں، مدرسے ہوں، کوئی بھی ہو، ملازمتیں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، تو ان کا جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو طالب علم ہوں یا جو بھی ہوں تو وہ تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طرح پاس ہو جاؤں جی۔ والد بھی غمگین ہوتا ہے، والدہ بھی غمگین ہوتی ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے تو وہ بھی غمگین ہوتا ہے، اسی طرح کمپنی ہے تو کمپنی بھی پریشان ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا یہ بندہ کیا ہو جائے جی؟ کامیاب ہو جائے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بندہ، یہ بچہ کیا ہو جائے جی؟ کامیاب ہو جائے۔ پھر وہ بچہ، وہ بندہ دن رات محنت کرتا ہے جی، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دکھ دیکھتا ہے، نہ سکھ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ شادیاں بھی بھول جاتا ہے جی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جی اسکول والوں کو جی، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، یقین مانو مسجدوں کے مصلے توڑتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پاس ہو جائیں جی۔ یہ ہے دنیا کا امتحان جی، جس کے لیے باپ بھی غمگین ہوتا ہے، ماں بھی غمگین ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ بندہ خود بھی غمگین ہوتا ہے، حتیٰ کہ جس سکول میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ اساتذہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن یہ والی دنیا کا جو امتحان ہے نا جی، یہ آخرت کے امتحان کے مقابلے میں اتنا سا بھی نہیں ہے جی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے امتحان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہوا جی۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مرنے والے جو ہیں وہ کیا ہے جی؟ بوڑھے ہیں، یا وہ لوگ مرتے ہیں جو کیا ہے جی؟ بیمار ہیں۔ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس کو آئے گی؟ بیٹے کو پہلے آئے گی، باپ کو پہلے آئے گی، بچوں کو پہلے آئے گی یا دادے کو پہلے آئے گی جی؟ بیمار کو پہلے آئے گی یا تندرست کو پہلے آئے گی؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یہ ان کے حساب کا وقت قریب ہے جی۔ جس طرح امتحان کے لیے ہر وقت تیاری کرتے ہو تو آخرت کے امتحان کے لیے بھی کیا کیا کرو جی؟ تیاری کیا کرو جی۔ ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی بھی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، محدث، تازی، الا مگر استمعوہ، اس کو غور سے سنتے ہیں، وہم یلعبون، پھر کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اترتا ہے، قرآن ہر لمحہ پکارتا ہے، نماز ہے جی لیکن نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے جی، قرآن ہے کوئی توجہ نہیں ہے، شریعت ہے
کوئی توجہ نہیں ہے جی، بس سنتے ہیں تو پھر ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی غفلت میں آ گئی ہو جی، یہ دنیا کیا ہے جی، ایک یوں سمجھے کرکٹ کا میدان ہے جی، یا یہ ایک فٹ بال ہے یا والی بال ہے جی، ایک گیند کراتا ہے دوسرا چھکا مارتا ہے جی، گیند باؤنڈری سے باہر چلی جاتی ہے، ایک گیند کرواتا ہے دوسری کی وکٹ اڑ جاتی ہے جی، بس گیم کیا ہو جاتی ہے، ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے جی، بس یہ بلبلا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا 1 دن کا 3 دن کا ختم تو ہو جاتی ہے نا یہ گیم نا، یہ دنیا والی بھی گیم نے ختم ہونا ہے۔ لاہیتن قلوبہم، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور مخفی کی ہے سرگوشی ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا دنیا کے اندر، حل ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، اس پیغمبر کی بات مت ماننا کیونکہ یہ تو انسان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں آئیں، درمیان میں جتنے بھی پیغمبر آئے، قوموں نے پیغمبروں کو یہ کہہ کر جھٹلایا کہ یہ تو کیا ہے جی، انسان ہے جی، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے جی، ہماری طرح اس کو غم لائق ہوتے ہیں، دکھ لائق ہوتے ہیں، سکھ لائق ہوتے ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ پیغمبر ہو جی، ٹھیک ہے۔ تو ظالم بدبخت، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا نا پیغمبر بنا کرنا، تو کل یہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، اسی تو انسان ہے، یہ تو کیا ہے جی، فرشتہ ہے جی، ساڈی زبان کچھ اور ہے، اس کی زبان کچھ اور ہے، کل یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کے اندر بھیجا، وہی زبان دے کر بھیجا تاکہ اپنی زبان کے اندر اچھی طرح سے سمجھائے جی، کہنے لگے کیا ہے جی، بشر انسان نہیں ہوتا۔ اور آج کل کے ہمارے جو مشرک ہیں نا جو کہتے ہیں توبہ توبہ جی، پیغمبروں کو بشر کہنا یہ بڑا جرم ہے جی، نہیں، پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ نور ہوتے ہیں، وہ بشر نہیں مانتے تھے جی، الو کے پٹے کہتے ہیں نہیں نہیں نور ہوتے ہیں جی۔ اب کیا جی کرے بندہ، اللہ جب روٹتا ہے تو پھر بندے کی عقل چھینتا ہے۔ افتأتون السحر، اپنے لوگوں کو کہتے تھے نہیں ہوئے اس بندے کی بات نہیں ماننی، یہ بشر ہے، انسان ہے، پیغمبر ایسے ہوتے ہیں جی، اگر آج یہ پیغمبر ہے کل اور کوئی کہے گا میں بھی پیغمبر ہوں جی، کوئی فرق ہی نہیں ہمیں محسوس ہو رہا۔ لہذا افتأتون السحر، کیا تم پھنستے ہو ان کے جادوؤں کے اندر؟ پیغمبر معجزے دکھاتے نا، دوسروں کو کہتے ہیں نہیں یہ موٹا جادوگر ہے، گال سب نہ منی تھی۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو زمینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے اندر کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے جی؟ صرف اللہ کی ہے۔ اور آسمانوں کے اندر ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ جب زمین کے ذرے کا علم رکھنے والی اور آسمان کے ذروں کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہر مشکل کے اندر، ہر دکھ کے اندر، ہر حاجت کے اندر پہنچنے والی ذات بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ پیغمبر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور بزرگ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ ہے جو ہر وقت سنتا ہے، پشتوں میں بولو گے تو وہ اللہ تمہاری سنے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں نا جی، مثال کے طور پر بعض پنجابی ہیں، اب ان کو پشتو نہیں آتی بیچارے، اب وہ لوگوں کی پشتوں کے اندر مانگی ہوئی مدد کو تو پورا نہیں کر سکتے۔ اب کوئی ہنکو والا ہے جی، تو اس کو اگر کوئی عربی والا مدد مانگے تو ہنکو والوں کو کیا پتہ ہوگا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے جی، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے جی؟ نہیں، اللہ وہ ہے جو ہر زبان کو جانتا ہے جی، اور جانتا ہے، جاننے کے بعد اس دعا کو سنتا بھی ہے، سننے کے بعد پھر اس بندے کو دیتا بھی ہے جی۔ اتنا سخی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔ العلیم، جو جانتا ہے جی، ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے، کوئی پیغمبر نہیں جانتا جی۔ بل قالوا، بلکہ کہا انہوں نے، قالو، کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ خیالات ہیں پراگندہ جی۔ جب حضور بتاتے نا دیکھو یارو یہ جہان چھوڑنا ہے، مرنا ہے، کیوں اپنے آپ کو جہنم کے اندر دھکیل رہے ہو؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کی لہریب کتاب ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ پرانیاں گلیں جی، یہ اسی سننے رہے ہیں پیو دادے کو بھی،
بل افطرا ہو، بلکہ افطرا ہو، اس کو گاڑ لیا ہے۔ اتنے ظالم تھے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، جس راستے سے جاتے نا جی، کوئی کیا تانے مارتا، کوئی کیا تانے مارتا، بوڑھا تھا تو وہ بھی باتیں کرتا، جوان تھا تو وہ بھی باتیں، عورتیں تھیں تو وہ بھی باتیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نکل جایا کرتے تھے آگے جی، دور جاتے تھے، وہاں پر ایک لوہار تھا جی، اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ وہ لوہار جو تھا نا جی، پرانے دین کے اوپر تھا جی، وہ اللہ کی باتیں کیا کرتا تھا جی، پیغمبروں کی باتیں کیا کرتا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ملتی تھی، چلو ایک انسان کا بچہ تو ہے نا جی جو اللہ کی باتیں کرتا ہے جی، باقی تو کیا ہے جی، ہر وقت بتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور وہاں سے اٹھ کر آتے نا، کہتے ہیں وہ تو سن کا آیا نا ہونا اصل دستی کہ بھائی میرے کو وہی آئی ہے جی، ٹھیک ہے، کہتے تھے بل افطرا ہو، بلکہ اس نے گاڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ کیا ہے جی، شاعر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور شاعر کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر جو کہتا ہے نا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ کیا ہیں جی، ایک گمراہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جی۔ میں اگر پیسے دوں نا جی، میں کہوں نا جی فلانے بندے کی کیا کرنی ہے جی، تم نے پھینٹی لگانی ہے، یقین مانو ڈھول ڈھمکا باجے لیں گے نا جی، پھر وہ حمد و ثنا پڑھیں گے جی، وہ دوسرے بندے کی پھینٹی لگائیں گے۔ ہوتا ہے نا یہ الیکشن کے جب پیسے دے دیتے ہیں تو ایک ترانہ بناتا ہے، دوسری کی صحیح کر کے کھنچائی کرتے ہیں جی۔ اور الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو شاعروں کو، کبھی ایک وادی میں غوطہ مارتے ہیں، کبھی دوسری میں مارتے ہیں، جہاں سے کچھ مل جاتا ہے، ہڈی مل جاتی ہے، وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں سورۃ یاسین میں فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ میرے پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا جی۔ شعر کیا ہے جی، یہ شعر ٹھوکرے ہیں جی اندر سے جی۔ فرمایا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ کیا جی، شاعر ہے، بل افطرا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے چیلنج دیا جی، کہتے تھے نا یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، تم بھی اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ جی، اگر لا سکتے ہو جی، نہیں لا سکتے تو کم از کم فأتوا بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ ظالموں، اگر یہ بھی نہیں لا سکتے تو فرمایا فأتوا بسورۃ، اور سورت کوثر جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے جی، ٹھیک ہے۔ وادعوا شہداءکم، خود بھی جمع ہو جاؤ، جنات بھی جمع ہو جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، تمہارے معبود بھی جمع ہو جائیں، میرے قرآن کی ایک آیت جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے جی، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ پیغمبر گاڑ کر لاتا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا، پس چاہیے کہ لائے بِآیَةٍ، یہ پیغمبر اگر اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو پھر لے کر آئے ہمارے پاس بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبروں کو معجزے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنا ہے آپ نے جی، حضور سے منہ مانگا معجزہ مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب سے بڑا یہ دائمی معجزہ دیا جی، اس جیسا قرآن تو لاؤ، نہیں لا سکتے پھر تو مانو نا ظالمو یہ سچا پیغمبر ہے۔ ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائے اس سے ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بھی بستی، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا جی، ایسی کوئی بھی بستی نہیں تھی جی، اگر ایمان لایا تو بچ گئے تھے، نہیں ایمان لایا تو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ افہم یؤمنون، کیا بس وہ ایمان لائیں گے معجزات کے اوپر؟ پہلوں کو بھی ہم نے معجزات دیے تھے، ان ظالموں نے کیا کہہ دیا، معجزوں کی نقدری کی، تو پھر ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم بھی معجزے مانگتے ہو، تم بھی نقدری کرو، تمہارا بھی انجام ان جیسا ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی مرد، نوحی ہم نے نوحی وحی کی گئی ان کی طرف، فسالو اہل ذکر، پس پوچھو اہل ذکر اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جاننے والے جی۔ دیکھیے جی جتنے بھی انبیاء آئے نا جی، وہ سارے کے سارے مرد تھے جی، عورتیں نہیں تھی جی۔ اور آپ نے سنا ہے جی پیغمبر جو ہوتا ہے نا، پیغمبر وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ رب العزت عورتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتا نا جی، تو ظاہر بات ہے وہ بھی کیا ہوتی جی، سب سے زیادہ حسین ہوتی۔ اور پھر پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے جی، دن ہے یا رات ہے جی، گرمی ہے یا سردی ہے جی، صبح ہے یا شام ہے جی، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں،
اس نے کیا کرنی ہے جی؟ تبلیغ کرنی ہے، ہر ایک کے پاس جا کر کرنی ہے، محفل کے اندر جا کر تبلیغ کرنی ہے، ایک ایک بندے کے گھر جا کر تبلیغ کرنی ہے، ماریں کھانی ہے جی، ان کی باتیں سنی ہے۔ اگر عورت ہوتی تو عورت کے لیے نکلنا بھی فتنہ بن جاتا، ویسے بھی اگر عورت ہو تو لوگوں کی آنکھیں وہاں پر جمی رہ جاتی ہیں، عورت ہوتی بھی پیغمبر تو سب سے زیادہ حسین ہوتی تو پھر کیا فتنے فساد ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی عورت کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جی، ٹھیک ہے۔